السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 364 364 سورہ جن، سورہ نمبر 72، پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 18 سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مساجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے لیے وقف ہیں کہ اس میں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ افلا تدعوا مع اللہ احدا، پس تم لوگ نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عبد اللہ یدعوہ، لیکن حالت کیا ہے ان لوگوں کی کہ جب وہ کھڑا ہوا اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یدعو ہو تاکہ اسی کو پکارے، اللہ ہی کے گھر میں، حرم میں، خانہ کعبہ میں، کادو یکونون علیہ لبدا، تو وہ لوگ قریب ہو گئے تھے کہ اس پر پل پڑیں گے۔ اس قدر اللہ کی عبادت سے ان لوگوں کو چڑ تھی۔ اللہ کے گھر میں کوئی بندہ کھڑا ہو رہا ہے اللہ کو عبادت کرنے کے لیے تو ان لوگوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اب میں اس کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرتا ہوں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ آپ کو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بااختیار ہے تو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کہہ دیجئے میں نہیں مالک ہوں تم لوگوں کا، نہ نفع کا نہ ہدایت کا، نہ نقصان کا نہ ہدایت کا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، وہ جب چاہے گا نقصان پہنچائے گا، جب چاہے گا ہدایت دے گا، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، یہاں تک کہ تمہارے کا میں اپنے بارے میں بھی آپ کہہ دیجئے لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے بھی کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں بھی نہیں پا سکتا اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ۔ میرا بھی نفع نقصان اللہ کے پاس ہے اور تمہارا بھی نفع نقصان اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تم لوگوں کو پکڑے گا، جب چاہے گا ہدایت دے گا۔ الا بلاغا من اللہ و رسالاتی، تو پھر میرا کام کیا ہے، رسول کا کام کیا ہے، سوائے یہ کہ پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے، و رسالاتی، اور اس کے پیغام۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، تو فَإِنَّ لَهُ نَارَ جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ سب جو باتیں ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اور یہاں تو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جہنم ہوگا، تو یہ آخرت کے بارے میں اٹل معاملہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ یہ تو قرآن میں ہی اللہ نے ہی کہہ دیا ہے۔ دنیا میں پکڑ کے اعتبار سے میں نہیں جانتا کہ تم کو کب تک مہلت دی جائے گی، کب پکڑ آئے گی، یہ سب میں نہیں جانتا دنیاوی اعتبار سے۔ یہ نہیں کہ رسول کے ساتھ ایک گستاخی ہو اور پورے گاؤں کو جو ہے تہس نہس کر دیا جائے۔ پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں بھی پکڑ سکتا ہے، رسول کا کام ہے اپنا کام کیے جانا۔ سزا دینا، ہدایت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ لوگ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی عذاب کا، تو فَسَيَعْلَمُونَ، بس ان قریب وہ لوگ جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کون زیادہ ضعیف ہے مدد کے اعتبار سے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون زیادہ ضعیف ہے، اعتبار قلیل ہے عدد کے اعتبار سے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ کیا وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی عذاب، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے بنا دیا ہے کوئی لمبی مدت۔ گاڈ نوز ویل، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال کا موقع دے دیا سنبھلنے کا، سوچنے کا، توبہ کرنے کا۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کو جو ہے 10 سال میں ہی پکڑ لے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا وہی ہے اللہ تعالیٰ ہے۔
فلا یظہر علی غیبی احدا، اب وہ نہیں ظاہر کرتا ہے اپنے غیب پر کسی کو بھی، الا من ارتضی من رسول، سوائے جس کو چن لیتا ہے رسولوں میں سے، تو اس کو بھی اتنا ہی بتاتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ساری باتیں نہیں بتا دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، تو بے شک وہ مقرر کرتا ہے اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، رصدا محافظ، رسول کو کوئی جو ہے قتل نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے اگر چھت پھاڑ کر کے اوپر لے جانا پڑے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لے گئے، آگ کو گلے گلزار بنانا پڑے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلے گلزار کر دیا، زہر کو کام کرنا بند کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ نے بند کروا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کا اثر نہیں ہوا اس وقت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ رسول کے محافظ ہوتے ہیں، ہاں نبی کو کوئی بھی قتل کر سکتا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، رسول کا معاملہ الگ ہے۔ لِيَعْلَمَ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے کہ قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ یقیناً انہوں نے پہنچا دیے ہیں اپنے رب کے پیغامات۔ تو یہ جو ہے رسول کی حفاظت کے جو ہے مقصد کیا ہے؟ یہ ہے تاکہ وہ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہے یا لگانا ہے وہ پہنچا سکیں۔ تو اگر ابھی جو ہے کام شروع ہوا ہے اور کوئی آ کے قتل کر دے تو پھر تو پیغام ہی رہ جائے گا۔ تو یہ تو پوری شریعت لے کر کے آتے ہیں ایک کلاس سے، تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے پہنچا دیے ہیں اپنے رب کے پیغامات، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے احاطہ کر لیا ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے شمار کر رکھا ہر چیز کو گنتی کے اعتبار سے۔ تو یہ یہاں تک جو ہے سورہ مکمل ہوئی الحمدللہ۔ سورہ جن، اس میں جناتوں کا بھی ذکر ہے اور انسانوں کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ سمجھے کہ 17 آیات تک جناتوں کے بارے میں کہ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھو، ایک مرتبہ قرآن سننے کا موقع ملا اور کس طرح ہدایت پا کر کے تبلیغ کرنا شروع کر دیے۔ یہ جو ہے انسان نما جنات جو ہیں ان کی حالت دیکھ لیجئے کہ کوئی بندہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوتا ہے تو ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول مبعوث کیا ہے، تو ان کو قدر کرنی چاہیے جیسے وہ جن کی جماعت نے قدر کی۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مزمل۔ جزاک اللہ۔